کرام سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح قرآن و حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جب تک اس کی مرضی ہوئی مجھ سے بلواتا رہے گا، اور اپنے کرم سے جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے محفوظ فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ آج کا دن اس سال کا آخری دن ہے۔ اس سال کے اختتام پر یہ کہنا عرض کروں گا کہ یوں تو مختلف کیلنڈر اس دنیا میں رائج ہیں، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہاں پر انگریزی کیلنڈر کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر تو برائے نام استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم اسلامی کیلنڈر استعمال نہیں کرتے، صرف ختم درود کے لیے، صرف 11ویں 12ویں کے لیے اسلام کا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہماری شادیاں بھی، ہمارے جینے مرنے بھی، ہمارے سارے پروگرام بھی، وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عیسوی کیلنڈر، انگریزی جس کو کہتے ہیں انگریزی کیلنڈر پر منحصر ہوتی ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ انگریزی کیلنڈر رائج کیا گیا ہے، جس کا پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ دسمبر کی آخری تاریخ میں نیو ایئر سیلیبریشن، یعنی آج رات طوفان بدتمیزی کی تقریبات کو منعقد کرنا یہ عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال و تاریخ کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے زمانہ قدیم سے ہی اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ بعض مشہور واقعات سے تاریخ مقرر کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے تاریخ مقرر کرتے تھے۔ یہودیوں کا جو کیلنڈر ہے، یہودیوں کا کیلنڈر، انہوں نے بیت المقدس کی ویرانی کے واقعے سے تاریخ مقرر کی، اور یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد سے تاریخ بنائی، اور عرب کا جو کیلنڈر ہے، عرب کا کیلنڈر، وہ واقعہ فیل سے تاریخ مقرر کی گئی، اور اسلام میں سن ہجری کا استعمال کیا۔ اور یہ کب ہوا؟ اسلامی مہینے اور سال کا جو کیلنڈر جاری ہوا ہے، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے جاری کیا۔ ببر شیر آدمی تھے، فرمایا بھئی یہودیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہندوؤں کا اپنا کیلنڈر ہے، تو مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے پھر یہ کیلنڈر ترتیب دیا جو آج تک الحمدللہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے یہ بات سن کر۔ یہ ہمارے جو
مہینے آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان کے بیشتر نام جو ہیں یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام سے ماخوذ اور منسوب ہیں، جنہیں ہم اپنے معاملات میں پیش رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی۔ میں آپ کو باقاعدہ حوالے کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تفسیر کا نام ہے الجواہر فی تفسیر القرآن، جلد اس کی ہے جی 5 نمبر اور صفحہ اس کا ہے جی 98، اور یہ چھپی ہوئی ہے مصر کی۔ یہ مصر کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں ینایر ماخذ از من یانوس وہو معبود الخرافی۔ جنوری جو ہے، جنوری یہ جانوس سے ماخوذ ہے، اور یہ ایک دیوتا کا نام ہے۔ جنوری مہینہ یہ جو اب چڑھنے والا ہے کل، ہم بڑے فخر سے اس کو کہتے ہیں، تو اس کا نام کس سے ماخوذ ہے؟ ایک دیوتا کے نام پہ اس مہینے کا نام رکھا گیا۔ پھر کہتے ہیں فبرائر ماخوذ از من فبرو یا فبروا وہی معبودۃ الطاہرہ عند الرومان۔ وہ کہتے ہیں جی فروری یہ نام ہے فبراوی، نامی ایک دیوی سے ماخوذ ہے جسے رومیوں کے نزدیک پاکی حاصل ہے، بڑی مقدس دیوی ہے جی۔ یہ جو فروری کا مہینہ ہے یہ نام فبراوی نامی دیوی کے نام پہ رکھا گیا ہے، جو رومیوں کے ہاں بڑی مقدس تصور کی جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مارس، کیونکہ عربی میں چے نہیں ہے، پے نہیں ہے، ہاں جی، اور وہ یہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا عربی میں وہ محسوس ہوگا۔ مارس ماخوذ من مارس معبود الحرب۔ وہ کہتے ہیں جی مارچ یہ مارس سے ماخوذ ہے جو رومیوں کے نزدیک جنگ کا دیوتا ہے۔ مارچ کا نام یہ ان کے کس دیوتا کے؟ مارس کے دیوتا کے نام پر مارچ کا مہینہ یہ نام رکھا گیا ہے جی، جو ان کے ہاں جنگ کا دیوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ابریل ماخوذ من کلمہ ابیریری مایو ابیریری۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اپریل، یہ نام ابریری کے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی کھلنے کے آتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مایو ماخوذ من میا وہی احدا بنات الماردہ اطلس۔ وہ کہتے ہیں جی مئی میا سے ماخوذ ہے جو افسانوی شیطان اطلس کی بیٹیوں میں سے ایک کا نام ہے۔ شیطان صفت عورت، شیطان صفت باپ کی، شیطان صفت بیٹی کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے مئی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی یونیتا ماخوذ من یونون زوجہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جون یہ نام یونون سے ماخوذ ہے جو دیویوں کے سردار جیپوٹر کی بیوی تھی،
جتنی بھی یہ دیوی دیوتا ہیں ان کی امی جان مما جی، یہ ان کے نام پر جون نام رکھا گیا۔ ابھی آپ یہ سن کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے اور الحمدللہ پہلی مرتبہ اسی فقیر سے سن رہے ہوں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، پھر وہ کہتے ہیں جوپیٹر رئیس المعبودات، پھر وہ کہتے ہیں جی جولائی جولیانی تقویم کے بانی جولیس کے کیسر کی یادگار ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اگستس سمی بہ تذکار الحفلہ اگستوس اول امرأ اطرأ الرماد الی آخرہ۔ اور پھر کہتے ہیں جی بولیا ما کو سمی بذالک تذکار لیولیوس قیصر اوتس اگستس سمی بہ تذکار الحفلہ اگستوس اول۔ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ اگست نام رکھتے ہیں رومیوں کے پہلے بادشاہ جولس قیصر کے جانشین اگستس کی یادگار ہے۔ جولائی جولیانی تقویم کے بانی جولیس قیصر کی یادگار ہے۔ لو جی، جنوری سے لے کے دسمبر تک جتنے بھی مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں یا کسی شیطان کے نام پہ رکھا گیا یا ان کی عورت کے نام پہ رکھا گیا یا ان کی بیٹیوں کے نام پہ رکھا گیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں ہمیں افسوس کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا اسلام کا دامن اتنا وہ بیچارہ تنگ دست ہو چکا ہے، اسلام بیچارہ اتنا فقیر اور غریب ہو چکا ہے کہ اسلام کے پاس کوئی کیلنڈر ہی کوئی نہیں، اسلام کے پاس کوئی تاریخ ہی کوئی نہیں۔ اسلام کے 12 مہینے ہیں۔ اسلام کا پہلا، میری رات سے نا جی فون بھر گیا جی، مبارکباد سے بھر چکا، اوئے ہوئے تباہی مچی پڑی فون کی، میموری فل ہو جاتی ہے جی جب یہ وہ نیو ایئر کے آتے ہیں نا جی میسیج، اور رات کو ابھی تو طوفان بدتمیزی مزید کھڑا ہونا ہے۔ اسلام اتنا وسیع ہے جی، اسلام اتنا غیرت مند دین ہے جی، اس نے ہمیں مہینے بھی دیے ہیں اور ایام بھی دیے ہیں، ہمیں راتیں بھی دی ہیں سیلیبریشن کرنے کے لیے۔ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع ثانی، پھر جمادی الاول، پھر جمادی ثانی، پھر اس کے بعد رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذیقعدہ اور آخری اللہ تھوڑی خیر کرے ذی الحجہ ہمارا آخری مہینہ اور محرم ہمارا پہلا مہینہ۔ ذی الحجہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حج۔ محرم کے اندر کیا ہوا؟ شہادت نواسہ رسول۔ حج بھی قربانی کا نام ہے اور شہادت بھی قربانی کا نام ہے، یعنی بندہ مومن کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، بندہ مومن کی انتہا بھی قربانی پہ ہے۔ بندہ مومن کو جو راتیں دی گئی ہیں ان میں سے میں ایک کا ذکر کر لیتا ہوں کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہماری لیلۃ القدر ہے۔ عیدین کی راتیں، جمعے کی راتیں ہیں، عیدین کے دن ہیں، جمعے کا دن ہے، یہ وہ ایام ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق۔ 31 دسمبر کی رات دنیا بھر کے آزاد خیال لوگ ہوٹلوں میں، پارکوں میں، شاپنگ مال میں، نائٹ کلبوں میں، ریسٹورانٹ میں جمع ہوتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، شباب کے دور چلتے ہیں، نائٹ کلبوں میں بے ہدہ ڈانس،
فاحش کپڑوں میں ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے، جام سے جام چھلکائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ عیاشی زناکاری کرتے ہیں، جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں کیک کٹتے، آتش بازیاں ہوتی، نئے سال کو ویلکم اور خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس قدر پگلا جاتے ہیں کہ نئے سال کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر ڈی جے بجایا جاتا ہے، ناچتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ پڑوس والوں کو سونے دیتے ہیں۔ ان ایام پہ کسی کو کسی بیمار کا خیال نہیں آئے گا، اس رات میں کسی غریب کی بیٹی کا کسی کو خیال نہیں آئے گا، اس رات میں کسی غریب کا خیال کسی کو نہیں آئے گا، اور یہ رات میں بلا مبالغہ کروڑوں روپے بہا دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے بلا مبالغہ، کروڑوں روپے، وہی کروڑوں روپے غریبوں کو دو نا، یہ پیسہ ہے۔ ہم میلاد کر لیں، ہم شب قدر منا لیں، ہم کوئی بھی ایسا نیک ایونٹ، اچھا ایونٹ کریں، حضور کے ذکر کا، حضور کی ولادت کا، حسنین کریمین کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اگر ہم ایونٹ کریں کہتے دیکھو جی فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتا؟ میں کہتا ہوں وہ ایصال ثواب کرنا، ان کا تذکرہ کرنا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو خرافات کیے جاتے ہیں یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ بھئی حق تو یہ بنتا ہے نا کہ پورے ملک کے اندر ہر ایک بندہ عزم کر لے کہ آج رات ہم کوئی خرافات نہیں کریں گے، جتنا پیسہ اس گندگی میں ہم نے بہانا تھا وہ تمام کا تمام ہم آج غریب کی بیٹی کو یا غریبوں کے لیے ہم وقف کرتے ہیں۔ ہمارے آدھے ملک کی غربت دور ہو جائے گی، اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، اتنا پیسہ خرچ، آتش بازی میں لاکھوں روپے، یا 12 بجتے ٹھا 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 شروع ہوتی جناب، پورا آسمان جناب روشن ہو جاتا ہے، وہ لاکھوں روپے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ اسلامی کیلنڈر ہونے کے باوجود، یہ نہیں کہ اسلام کا دامن خالی ہے، کچھ نہیں ہے اسلام کے دامن میں، اس نے تمہیں کچھ دن ایام دیے ہی نہیں، بلکہ عالم یہ ہو چکا ہے کہ عیسائیوں کے سامنے مسلمان اپنے کیلنڈر کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر، ڈی گریڈ سمجھتا ہے۔ عربی فارسی بولنا یہ اعزاز نہیں سمجھا جاتا، انگریزی بولنا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو وضع قطع میں ان کی طرح بنانا اپنا فخر سمجھتے ہیں، اسی لیے کیا خوب کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ ابھی تک ہمارے اندر سے ہندوانہ رسومات نہیں گئی، بھئی پہناوے میں عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح، اور تمدن میں ہنود ہندوؤں کی طرح۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی آج بھی اپنی شریعت میں کاربند ہے، دنیا کا سب سے بڑا لانتی ہونے کے باوجود پتہ ہے اس کو کہ ہم اس وقت آج غلط عقیدے پہ، غلط شریعت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جناب مجال ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا، پیچھے ہٹا مسلمان۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے راستے پہ نہ چلو۔ اب یہ لا تتبعوا خطوات الشیطان
انہو لکم عدو مبین، ایک تو یہ ہے کہ شیطان بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ بن سلام یہ پہلے تھے یہودی، ٹھیک ہے جی، اور یہ جب ایمان لائے شریعت موسوی کے بعض احکام پر یہ اسلام لانے کے بعد بھی عمل کرتے رہے، اور قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ یہ توجہ فرمائیں قرآن کی آیات اور اس کے الفاظ پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں۔ یہ جب اسلام لائے تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہے، اس روز شکار سے اجتناب کرتے رہے، اونٹ کے دودھ اور گوشت چونکہ یہودیوں کے ہاں یہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پرہیز کرتے رہے، اور دل میں یہ خیال کرتے رہے کہ اسلام میں تو یہ چیزیں فرض نہیں ہیں نا بھائی دیکھو میں نے زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ ہی اونٹ کا گوشت کھایا ہو اور اونٹنی کا دودھ پیا ہو زندگی میں ایک آدمی، ورنہ عام طور پر گائے بھینس بکری کا بھیڑ کا یہی دودھ ملتا ہے اور یہی ہم پیتے۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں پیا، تو یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا جی کہ آپ لازمی ہی اونٹ کا گوشت کھائیں، آپ لازمی ہی اونٹ کا دودھ پئیں، یہ فرض نہیں ہے۔ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں، یہ فرض نہیں ہے، لیکن جب یہ بات آ جائے گی ان کی مشابہت کی تو پھر اب یہ چیز تم پر لازم ہو گئی۔ بھائی صحابی رسول خود بھی عالم تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں ہفتے والے دن شکار نہیں کرتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا یا دودھ نہیں پیتا، اسلام میں تو ویسے ہی یہ چیزیں مباح ہیں، تورات میں ان سے اجتناب لازم ہے، تو میں نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کروں گا، نہ حضور کی شریعت کا کوئی قانون ٹوٹے گا، دونوں شریعتوں پر عمل ہوتا رہے گا، لہٰذا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو کلمہ پڑھنا ہے تو پورا پورا پڑھو، اسلام ماننا ہے تو پورا پورا مسلمان ہو جاؤ، پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اس شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے، اس شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے، نہ وہ شریعتیں اپنے نبی کے زمانے میں برحق تھی، وہ نبی وہ تمام کی تمام شریعتیں اپنے نبیوں کے زمانے تک نجات کا سبب تھی، جب تک میرے نبی تشریف فرما نہیں ہوئے، جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ساری شریعتیں ٹھیک تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی برحق تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی برحق تھی، ان کی امت میں مرنے والے عیسائی بھی جنتی، یہودی بھی جنتی، لیکن خدا کی قسم جس دن سے میرے نبی نے اعلان کیا انا خاتم النبیین،
لا نبی بعدی، فرمایا میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں شریعتوں کو ختم کرنے والا ہوں، میری شریعت آخری شریعت ہے۔ جس دن سے میرے نبی نے اعلان کر دیا اب وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، جو ان کے اوپر عمل کرے گا، یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اب وہ شیطان کا راستہ ہو گیا۔ جب نبی آ گئے، نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، جب ان کی شریعت آ گئی، اب اس کائنات میں ہر ایک باطل ہے، حق صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب اس دنیا کے اندر کوئی مذہب، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، وہ عیسائیوں کا ہو، مکمل منسوخ ہو چکا، بند ہو چکا۔ ان کی کتابیں پڑھنا بھی اب جرم ہو گیا، ان کی شریعتیں پڑھنا بھی اب جرم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ مشکوٰۃ شریف میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی میں نے سنائی تھی۔ عمر فاروق اعظم تورات کا ایک پرچہ اٹھا کے آپ تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم، جس کے ایمان کی گواہی خود شیطان بھی دیتا ہے، اللہ کا رحمان نبی بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی جس کی ایمان کی گواہیاں دی، پکا مضبوط مسلمان، ایسا مسلمان جس راستے پہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے، جس کو اللہ سے اللہ کا نبی مانگ کے لے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما، مدد عطا فرما۔ وہ عمر فاروق اعظم جو اللہ سے مانگ کے لے لیا، وہ جب تورات کا پرچہ پڑھ رہے ہیں، میرے کریم آقا جی نے دیکھا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایسے مکہ مارا، فرمایا عمر دیکھتا نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا۔ کریم آقا جی علیہ السلام کا جب چہرہ انور سرخ دیکھا، جلال میں دیکھا، فوراً حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میں تو یا رسول اللہ ویسے ہی علم کے طور پر یہ پرچہ پڑھ رہا تھا۔ میرے کملی والے نے جلال کے اندر فرمایا خدا کی قسم آج یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ اپنی تورات نہ پڑھتے، میرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب وہ جتنے بھی مرنے والے ہیں ببانگ دہل، میں قرآن پاک کے سہارا لے کر یہ علل اعلان کہتا ہوں، اس وقت اسلام میں مرنے کے علاوہ جتنے بھی دنیا پہ مرنے والے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ صرف نجات اب اسلام کے پاس ہے، نجات اب صرف اور صرف دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، نجات اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ حضور کے بعد اب نہ کسی شریعت میں نجات ہے، نہ آج حضور کے علاوہ کسی اور کے دامن میں نجات ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، نجات مل جائے گی، شریعت محمدی پر عمل کر لو، نجات مل جائے گی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرما لیں کہ میرے نبی نے ہمیں تہی دامن نہیں چھوڑا، میرے نبی نے ہمیں ایویں ہی نہیں چھوڑ دیا، لاوارث نہیں چھوڑ دیا، یتیموں مسکینوں کی طرح ہمیں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آئیے میں آپ کو عرض کروں، آپ اگر اسلام پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر سورہ محمد ہے، 12 نمبر آیا مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من
تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر برتتے ہیں، کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ میرا کلام نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایمان والے کو اللہ جنت دے گا، اس کے نافرمان کو، اسلام کا دامن چھوڑنے والے کو اللہ نے جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے۔ عزت ہے تو اسلام میں ہے، عزت ہے تو مسلمان کی ہے، مسلمان کو وقار اللہ نے دیا ہے، عزت مسلمان کو ملی ہے، عزت دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں اب یہ چوپائے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ انسان بنایا ہے تو اسلام نے انسان بنایا ہے۔ آپ کو ماں کی تمیز کس نے دی؟ اسلام نے آپ کو ماں کی تمیز دی ہے، اسلام نے آپ کو بیٹی کی تمیز دی ہے۔ اسلام کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کی خالہ ہے، یہ آپ کی ماسی ہے، یہ آپ کی پھوپھی ہے، آپ نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی بہن ہے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھیں، یورپ کے اندر یہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ 18 سال کا ہوا، چل بھئی تو کون تے میں کون، چل جا تو بھی مادر پیدر آزاد ہیں، تو بھی مادر پیدر آزاد ہیں، نہ تیرے اوپر کوئی اور پابندیاں ہیں، نہ تیرے اوپر کوئی پابندیاں ہیں، جانوروں کی طرح جیو۔ کئیوں نے ناک پھڑوا لیے، کئیوں نے کان پھڑوا لیے، کئیوں نے اوپر جسم کے اوپر ٹیٹو بنوا لیے، وہ انسان شیطانوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، انسان جانوروں جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، اور وہ پہننے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی گھٹنوں سے کپڑوں کو پھاڑ لیا، کبھی اوپر سے کپڑوں کو پھاڑ لیا، گندے لیریاں اٹھا کے اپنے جسم پر فیشن کے نام پر اس کو سجا لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، نہ آپ کو جانور کے اندر، انسان کے اندر کوئی فرق نہیں پتا چلے گا۔ کتوں کے ساتھ سونا جاگنا انہوں نے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھ لیا ہے، جانوروں کے اندر رہنا، بندروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رہنا انہوں نے اپنے لیے عزت کی بات سمجھ لی ہے۔ لیکن خدا کی قسم، میرا رب وہ رب ہے جس نے مسلمان کے بارے میں کیا کہا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ انسان جانور نہیں ہے، ناک پھڑوا کے، کان چھدوا کے، بالیاں پہن کر، کڑے پہن کر، جانوروں کی طرح کبھی ٹانگوں میں کڑے ڈال لیے، جانوروں کی طرح کبھی ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، کبھی گلوں کے اندر کڑے ڈال لیے، کبھی عجیب عجیب اپنے جسم کے اوپر نقش و نگار بنوا لیا۔ قرآن کہتا ہے اوے یہ شاہکار خدا ہے، اس کو تبدیل نہ کر، یہ شاہکار خدا ہے، اس کو تبدیل نہ کرو۔ وہ مولانا کنزول ایمان شریف چپو، کنزول ایمان شریف، اس کو تبدیل نہ کرو، یہ شاہکار خدا ہے، یہ تصویر خدا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر اعلان کیا گیا، آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے یہی بات جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کا میں آپ کو ثبوت پیش کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے رب کو چیلنج کیا، شیطان کہتا ہے قسم ہے میں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چارپائیوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مبینا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صحیح خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا یاد رکھو فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ ہمارے آپ بالوں کو دیکھیں، کسی نے کہیں سے کٹ مروایا ہوا ہے، داڑھیوں کو دیکھیں، داڑھیوں کے عجیب سے ڈیزائن بنوائے ہوئے ہیں، شکلوں کے اوپر ٹیٹو بنوائیں، جسموں کے اوپر ٹیٹو بنوائیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اوہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو۔ میرے بھائی مسلمان، خدا کی قسم تیری عزت اسی وقت تک ہے جب تک تو اسوہ محمدی پر عمل کرے گا، تو نبی اکرم کے نقش قدم پر چلے گا۔ خدا کی قسم تیرا چہرہ اسی وقت خوبصورت لگے گا جب یہ 4 بال تیرے چہرے کے اوپر ہوں گے۔ چہرہ مڑوا کے تو خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم یہودیوں والی شکل بنا کے تو اللہ کے نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، شیطان کو ولی بنا کر، شیطان کو دوست بنا کر تو اللہ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تیری قدم اسی وقت چومے گی جب تو چہرہ محمدی بنائے گا، جب تو لباس محمدی بنائے گا، جب تہذیب محمدی پر عمل کرے گا۔ نہیں تو یار آؤ مجھے تم قائل کرو، قرآن و حدیث سے میں قائل کرتا ہوں نجات میرے نبی کے دامن سے ہے، نجات اسلام کے اندر ہے۔ اگر کامیابی ملے گی حضور کی غلامی میں ملے گی، یہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ ثابت کر دیں یہود کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی، عیسائیوں کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا یہ یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یار یہ تو قرآن پاک وبانگ توحل بیان کرتا جا رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، الزہد والرقائق، ابن مبارک کے اندر پہلی جلد ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 5068۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان یکون ہم احدہم فی بطنہ ودینہ ہوا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں آدمی کا اہم مقصد پیٹ پالنا ہوگا اور اپنی خواہشات پہ چلنا ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا اس کا دین ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ 14 صدیوں پہلے اللہ کے نبی بتا گئے ہیں یہ زمانہ آنے والا ہے، یہ زمانہ آنے والا ہے۔ یکون ہم احدہم فی بطنہ، ان کا پیٹ ان کا مقصد ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا ان کا دین ہوگا۔ آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق موڑ دیا ہے۔ داڑھی کو کٹوا لینا، کہتے ہیں یہ کون سا جی لازمی ہے جی، یہ کون سا فرض ہے جی، یہ کون سا ضروری ہے جی۔ اوہ خدا کی قسم یہ لازمی ہے، تیرے اوپر تیرے نبی جیسا چہرہ بنانا لازمی ہے تاکہ تو قبر میں جائے فرشتے دیکھتے ہی پہچان جائے میرے محمد کا غلام آ گیا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے نا جی وہ اللہ کے ولی کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو۔ کیا اسلام کا دامن اتنا تہی دامن اتنا خالی ہے کہ اسلام کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے، اپنے بوڑھوں کو دینے کے لیے؟ اسلام کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی تخیل نہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے، خدا کی قسم تو چل کے دیکھ، جن لوگوں نے 6 بر اعظم پر اسلام کی حکومت کو رائج کیا، اس 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حکمران کیا کہتا ہے؟ اگر عمر کی سلطنت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ 70 سال سے آپ 76 سال گزر گئے، آپ پاکستان کے اندر اغیار کا نظام چلا رہے ہیں نا، اور یار کم از کم 1 سال کے لیے نظام محمدی بھی چلا کے دیکھو نا۔ تمہارے زمین کے اندر باوجود خزانوں کے ہونے کے، معدنیات کے ہونے کے، ہر چیز ہونے کے باوجود
تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے جی دوسروں کا اس کے اوپر قبضہ ہے۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہتا ان خزانوں سے تم فیض یاب ہو جاؤ۔ جب تم میرے نبی کے نظام کو لے کے آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین بھی خزانے اگلے گی، یہ آسمان بھی خزانے اگلے گا، زمینیں خود بخود خزانے اگلے۔ لو جی استعمال۔ دعا کرتے ہیں کہ سال نو کی آمد ہم مسلمانوں کے لیے تبدیلی کا باعث بنے۔ ہماری حکومت کا بھی لوگو یہی ہے نا جی، تبدیلی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم حقوق کی ادائیگی میں، ہم موت کو یاد کرنے میں، ہم حضور کی غلامی میں اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے، ہم اپنی شکل و صورت جینے مرنے کے اندر تبدیلی لے کے آئے، تاکہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر دنیا یہ کہہ سکے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔